اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ عادت نہیں تھی اللہ کے رسول کو رات کو دیر سے گھر کو جانے کی، کیا طبی ضروری کام دین کا، دعوت کا، تبلیغ کا رہتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ رہتے، ورنہ آپ عشاء کی نماز کے بعد گھر چلے جاتے۔ علماء بیٹھے ہی چاروں طرف میرے، کیسا گھیر لے کو بیٹھے ہی، دیکھو غلط بولا تو پکڑ لیتے۔ دیر سے جانے کی عادت نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، گھر کو جلدی چلے جاتے۔ تمہیں بھی جلدی چلے جانا، 9 بجے ختم کر ڈال کو دکان چل جانا، 9:30 بجے ختم کر ڈال کو چل جانا، اسی میں اس دور میں عافیت۔ جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھٹکھٹائے، ٹک ٹک ٹک۔ پہلے زمانے میں ووٹ نہ بھی تھا، اب ترقی ہوگی سو۔ آج سے 10 سال پہلے بھی ترقی کیا تھی، بٹن مارے تو ٹین 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 آواز۔ اب 1-2 سال ذرہ ترقی کرتے کہ نہیں کی، بٹن مارے تو ٹین ٹین بھی نہیں، ذرا متقی پرہیزگارہ تقوی ابل رہا سو۔ السلام علیکم، واہ 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 واہ، بٹن سلام کرنا کی تو سلام کرنا، چل رہا نہیں چل رہا ہے؟ سلام کرنا سو کون کر رہا ہے، سو کون؟ ایک گھر میں بیٹھا تھا، حاجی صاحب سے بات کر لے کر اچانک بیل بج رہا ہے، ٹرین بھی نہیں، سلام بھی نہیں، براہ مہربانی دروازہ کھولیے۔ وہ بھی خوبصورت چھکری کی آواز۔ میں سوچا کیا رہی انہیں دروازہ کھولے، اس کے باپ کا گھر کیا کھولا لے، پوچھنا نہیں کون کدھر بول کر۔ فقہا نے لکھا ہے دروازے تک آ کر بھی کوئی دروازہ مارے، اندر والے کو اختیار ہے، چاہے تو دروازہ کھولے چاہے تو دروازہ نہ کھولے، چاہے تو دروازہ کھول کر بلائے، نہیں تو دروازہ بند کر کو، گھر والے کو پوری اجازت ہے۔ اب میں مل نہیں سکتا، صبح کو آؤ پرسوں کو آؤ، خوشی خوشی جانے والا نبی کا غلام ہے۔ میں آکو دروازہ کھولے نہیں نو، میں مریا تو تمہیں آنا نہیں، تمہیں مریا تو میں نہیں آتا۔ چل رہا نہیں چل رہا ہے؟ قرآن پاک کا حکم، دروازہ کھولے تو اندر جاؤ، نہ کھولے اندر گھر والا کہہ دے کہ اب میں مل نہیں سکتا تو چلے جاؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارا تقوی ہے۔ اسلام مذاق نہیں، اٹھے تو مسئلے، بیٹھے تو مسئلے، سوئے تو مسئلے، اٹھے تو مسئلے، کھائے تو مسئلے، پیے تو مسئلے، خوشی میں مسائل، غم میں مسائل، گھر میں مسائل، مساجد میں مسائل، تجارت میں مسائل، دکانوں میں مسائل۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ ہمارا دین خدا کی قسم کامل دین ہے۔ ہم کوئی قدم ہماری مرضی سے اٹھا نہیں سکتے، ہر قدم کے لیے قرآن اور حدیث سبق پیش کرتا ہے۔ کھانا کھانا کا تو کیسا کھانا، پانی پینا کا تو کیسا پینا، اللہ اکبر، کیا کیا مسئلے ہیں معلوم۔ جوتے چپل پہننا کا تو کیسے پہننا، نکالنا کا تو کیسا نکالنا، کیا کیا مسائل ہیں۔ دوا پیتے وقت کیا دعا، دودھ پیتے وقت کیا دعا، شہد پیتے وقت کیا دعا، شربت پیتے وقت کیا دعا، ٹھنڈا پانی موسم گرما میں پیتے وقت کیا دعا، تمام دعائیں میرے آقا نے سکھائی ہیں۔ پوچھو علماء کے پاس جا کر، بچہ پیدا ہوا تو کیا دعا،
शादी हुई तो क्या दुआ, औरत का भी इंतजाम है। अरे कैसा बोल रहा है ये बात में, खैर बोल डालता हूं। पहली रात की क्या दुआ, बकिया रातों की क्या दुआ, ये तक है। हजरत ये सभी है हजरत, अगर ये ना होती दुआ तो दीन नाकिस हो जाता। आजकल के शरीर बच्चा को देख डाल को मैं रिजल्ट निकालता सो क्या मालूम, दुआ पढ़े नहीं बोल को, हद से ज्यादा शरीर बच्चा को देखा तो मैं नतीजा निकालता हूं सो ये दुआ पढ़े नहीं बोल को। दुआ तो भी कम से कम सीखो रे नौजवाना, शादी से पहले सीखो, अब भी सीखो, मर्द हजरात भी सीखे, औरतें भी सीखे। है दुआ, जबरदस्त दुआ तिरमिजी के अंदर है। उलमा से पूछो, मेरे प्यारे आका ने फरमाया इस दुआ के बाद मोहब्बत का अगर आगाज हो, खुदा उस मोहब्बत से औलाद का फैसला कर दे, पूरी जिंदगी वो बच्चा शैतान की शरारतों से महफूज रहेगा। शैतान की चाल उस बच्चे पर नहीं चलती अगर दुआ से मोहब्बत का आगाज हो। सीखेंगे सबा को, अब सीखेंगे पूछो नहीं मैं की कहते, अब आपको पूरे स्टेट में चढ़ा को सिखाओ सिखाओ बोले तो रात के 3:30 हो जाएंगे। सबा को सीखो इंशाअल्लाह। एक जगह बयान को गया मैं, 1:30 बजे तक बयान चलिया, अभी करीब का 7-8 साल पहले का वाकया। वालिद भी जिंदा थे, वालिदा भी जिंदा थी। पहले मेरे वालिदा का इंतकाल हुआ, बाद में वालिद का इंतकाल हुआ। दोनों बाहयात थे, मैं सफ़रों में जाता था। मेरे अब्बा अम्मी की तरफ से कानून क्या, कभी तुम्हें काम भी जाओ, तुम्हारा बयान होने के बाद एक फ़ोन कर डालना हमना। वो फ़ोन गए बगैर ना अम्मी सोती थी ना अब्बा सोते थे, उन्हों भी फ़ोन करते थे। मैं उठाया नहीं तो समझ जाते बयान में हूं। एक मरतबा तकरीर के बाद देखा 1:30 बजे रात के, बहुत फोन आको ही, अब्बा हुजूर का भी आकर है। पहले अब्बा को कर दिया। अब्बा पूछे की बेटे इतना वक्त, नहीं बा बयान चल रहा था। अब तक चले गए बेटे, हाँ बा अच्छा बा सो जाओ तुम्हें बोलकर एक बाप अपनी शफकत का इजहार कर डालिया, रख डालिया। और एक नंबर देखा तो 17-18 मिस कॉल आको ही। अरे रे रात के 1:30 बजे इन्हें 17-18 मिस कॉल दिया है ना, क्या होगा कि हादिसा बोल को करया। एक रिंग में उठा लिया उन्हें, 3 गते उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम हजरत कया। वालेकुम सलाम हजरत, मैं तुम्हारा आशिक बोल रहा हूँ हजरत कया। मैं बोला करबा आशिक रात कुछ करते सो। खैर आशिका रात कुछ करते सो, क्या भी नहीं हजरत मेरी शादी होगी क्या। मैं बोला आशिकी का दावा मेरे साथ, मेरे बगैर शादी, मैं बिदर में तो बेंगलुरु में नहीं हजरत, तुम्हें रहते नहीं बोल को मालूम हुआ मुझे। अच्छी बात है बोल क्या बा, क्या भी नहीं हजरत कमरे में बैठा हूँ। अरे घुगू कमरे में नवी आरस के साथ बैठ जाखो, 1:30 बजे मुझे फोन कर रहा है, बात का अंदाज भी डाउट का। हजरत मैं बोल रहा हूँ हजरत ऐसा हल्लू, ये डाउट के अंदाज ही है। हजरत मैं कर रहा हूँ हजरत, ये अच्छा अंदाज, इसमें डाउट पैदा नहीं होता, किसे कर रही मालूम हो जाता। मजलिस में बैठे बैठे कौन भी फोन उठा ले को नौजवान मजलिस से बाहर गया तो समझ जाओ दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली। तू सही रहता तो बैठ को बात करता नहीं करता। आजकल बच्चियां भी अम्मी से, भाना से, कालावा से सबसे बातें कर लेकर होते, फोन आया तो उठकर चले जाते। शादीशुदा गई का तो शौहर से बात करने दे। अनबई बच्चे, जवान बच्चे इस किस्म की हरकत करते हैं, उनको करने नहीं देना, बाप टोकना। किसका फोन आया कर हमारे सामने, इसे बोलते तरबियत। अगर ऐसी तरबियत नहीं करोगे, चंद साल नहीं गुजरेंगे, बाजार में सीने तान कर नहीं सर झुका कर चलने की नौबत आएगी। गर्ज ने अंदाज भी डाउट का करया। मैं बोला क्या बा इतना है। नहीं हजरत मैं तुम्हारा एक बयान सुनिया हजरत, में
وہ کیا کی دعا پڑھنا کہتے نا حضرت, وہ دعا تقریباً ایک لائن اتنی بڑی ہے. اب میں بولا یہ پوری دعا میں تجھے بول کو تو یاد کر کو پڑھ کو پھوکے تک سورج طلوع ہو جاتا با, انہیں کس کا بھی انتظار کرتا نہیں انہیں. تو بسم اللہ بول ڈال, بسم اللہ ام الدعا ہے, بسم اللہ بول ڈال. نہیں حضرت ایک کام کرتی ہیں کیا حضرت کیا انہیں. میں سوچا میں کیا کام کروں بھئی, میں ہوں بدر پہ فون لے کو جاتو حضرت میں پڑھ کو پھوک ڈالتے ہی کیا کر رہا ہے. اس کی جو حکم میں پڑھ کو پھوکنا, میری زندگی کیا ہوں گی. دعائیں سیکھو, ہنسنے ہنسانے کی بات نہیں, دل کا درد پیش کر رہا ہوں. سیکھو میرے دوستو, سیکھو. اسلام ہے, تربیت کرتا ہے, مسائل بتاتا ہے, فضائل بتاتا ہے, اور گہرائی میں جانے کا میرے پاس وقت نہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھٹکھٹائے, میری پردے میں بیٹھی ہوئی مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں, لگے ہاتھ استقبال رمضان میں, کچھ تمہاری بھی تربیت ہو جائے, کچھ تمہاری بھی اصلاح ہو جائے, کچھ تمہارے بھی مسائل ہو جائے. رب کعبہ کی قسم, آج ضرورت ہے تمہاری تربیت کی, آج ضرورت ہے تمہارے اصلاح کی, آج ضرورت ہے تمہارے پاس مسائل بیان کرنے کی. اما عائشہ کی تم بیٹیاں ہو, اما فاطمہ کی تم بیٹیاں ہو, اما عائشہ کا اثر تمہارے اندر نہیں تو پھر تمہارے لیے ایک افسوس کی بات ہے. دیکھو حضرت اما عائشہ بحیثیت شوہر کے میرے نبی کا کتنا ادب, میرے نبی سے کتنی محبت. اللہ کے رسول دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, ایک مرتبہ دروازہ مارے, ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرا, اما جان دروازہ کھولتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ, خدمت کا یہ انداز آ گیا, کون خوش نہیں ہوگا. پیارے آقا سلام کر کے اندر داخل ہوئے, خوش ہو گئے. حضرت عائشہ سے پوچھا, عائشہ تم سوئی نہیں؟ نہیں یا رسول اللہ میں نہیں سوئی. اور بات یہ ہے یا رسول اللہ, جب آپ گھر میں نہیں رہتے, میری باری کا دن ہوتا, آپ کا آنا توقع ہو, میں بستر میں بھی نہیں بیٹھتی یا رسول اللہ, میں دروازے کے پاس کھڑتی. ایک تو محبت کا اظہار, دوسرا یا رسول اللہ میں اس لیے بستر میں نہیں بیٹھتی, آپ دروازہ کھٹکھٹائیں گے, آپ دروازہ کھٹکھٹائیں گے, بستر سے اٹھ کر میں دروازے تک آنے تک انتظار کی جو آپ کو تکلیف پہنچے گی, میں وہ تکلیف بھی آپ کو دینا نہیں چاہتی. ہمارا حال کیا, رات کو 1:30-2 بجے گئے تو دروازہ مارے تو بھابھی جگلے کو چھرتی, جان بوجھ کو کھولتی نہیں. میری 1 گھنٹے کی نیند انہیں برباد کریا نہیں, فقیر کی طرح 15 منٹ دروازے کے پاس کھڑے دو انہیں. اب عجیب اتفاق, اندر سے دروازہ کھلتا نہیں, گلی کے کتے اسے چھوڑتے نہیں. اور آج کل کتوں کی عادت بھی بدل گئی ہے. کس کی عادت بدل گئی؟ کتوں کی. کتے ہی نظام آباد میں, ارے ہی نہیں کا تو بولو یو پی سے منگائیں گے. اور کتوں کی عادت بھی بدل گئی ہے. ایک زمانے میں کتے چوراں کو دیکھ کر بھوگتے تھے, آج شریفوں کو دیکھ کر بھوگ رہی. زمانہ بدلا, کتوں کا مزاج بدلا. شریفوں کو دیکھ کر کتے بھوگتے ہیں. میں بھی بنگلور کے اندر کبھی بھی بیان رہا, 100-150 کلومیٹر کا بیان رہا تو رکتا نہیں, نکل جاتا ہوں. ہماری گلی میں منجے بھی ایک کتا دیکھ کر رات کو 3:30 بجے بھوگ گیا. میں بولا خاموش, یہ یو پی نہیں کرناٹک. اس کے بعد ہمارا گلی چھوڑ ڈالیا انہیں.
ذرا نہ ذرا ہمت دکھاؤ. ڈرو نہ کو آج بھی مرنا سوا بھی مرنا. ڈرے تو بستر میں مریں گے, نہیں ڈریں گے تو شہادت کی موت نصیب ہوگی. موت میں سب سے افضل موت شہادت ہے. ابھی قریب میں نے ایک روایت پڑھا, نوجوانوں کو سب سے پہلے آج کے اسٹیج میں بول رہا ہوں. پیارے آقا نے فرمایا جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں وہ میری امت کا منافق ہے. جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں وہ میری امت کا منافق ہے. دوستو حوصلے پیدا کرو, ہمت پیدا کرو, جرت پیدا کرو. تم خون کے اعتبار سے کس کے بھی بیٹے کیوں نہ ہو, روحانی اعتبار سے تم ابو بکر کی اولاد ہو, تم عمر کی اولاد ہو, تم عثمان کی اولاد ہو, تم علی کی اولاد ہو, تم حسنین شہید کربلا کی اولاد ہو, تم صحابہ کی اولاد ہو, تم تابعین و تبع تابعین کی اولاد ہو, تم صلاح الدین ایوبی کی اولاد ہو, تم محمد بن قاسم کی اولاد ہو, تم حضرت ٹیپو سلطان شہید کی اولاد ہو. دلوں سے بزدلی نکالو, دلوں سے خوف نکالو, دلوں سے ڈر نکالو. اب ایک سوال نظام آباد کا نوجوان مجھ سے کر رہا ہے, میں سن رہا ہوں. کیا سوال کہ حضرت دلوں سے دنیا کا, دشمنوں کا, ظالموں کا, کافروں کا, منافقوں کا, کم ظرفوں کا, کمینوں کا ڈر نکالنا کا تو کیا پڑھنا حضرت, ڈر نکالنا کا تو کیا کرنا حضرت. پڑھنا گرنا کچھ بھی نہیں کرنا ہے. اگر تم اے نوجوانوں نظام آباد کے کمینوں کا, کم ظرفوں کا, کیا کہتے ہیں بھاجی ملی کھانے والوں کا ڈر اگر نکالنا چاہتے ہو, بہترین طریقہ حضرت قبلہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اپنے سینے میں, اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرو, سب کا ڈر نکل جائے گا. اللہ کا ڈر پیدا کرو, سب کا ڈر نکل جائے گا. جس کے سینے میں, جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں, اس کے سینے میں انسانوں کا ہی نہیں جانوروں کا بھی ڈر آ جاتا ہے. آتا نہیں آتا؟ کب بھی کتا دیکھ کو بھونک ڈالیا تو چمک جاتا, چمکتے ہی بقار آ جاتی. حضرت کے پاس آتا, حضرت ذرا پڑھ کو پھونکو حضرت. اب پھونکنا کو بول کر بولے تو دیوار بھی ویسی رہنا نا, ایسی ویسی دیوار میں پینٹ لگتا ہے. پھر بھی کیا کی پڑھ کو پھونکیں گے, اتنا ڈر رہا نا, کئی کو بار ڈر رہا ہے. نہیں حضرت ہماری گلی کا کتا منجے دیکھ کو 10 منٹ ہو گیا حضرت. ارے شیروں کا ڈر نہیں تھا تیرے باپ دادا کے پاس, تو کتوں سے ڈرتا ہے. نہیں حضرت ہمارے گھر میں نانی کو بولیا تو ہمارے نانی بولے حضرت یہ نانیاں کا فتویٰ یہاں چلتا, بنگلور میں بھی چلتا. حضرت بیٹھے ہیں, میرے سامنے ایک واقعہ آیا ایک نانی کا. ایک نوجوان 3 طلاق جورو کو دے ڈالیا, طلاق دے ڈالیا. آپ کو تو معلوم ہے کہ 3 طلاق دیے تو ہو جاتی. مذاق میں بھی بولنا نہیں, غصے میں بھی بولنا نہیں. آپ تھے نہیں کار میں, ایک مسئلہ آیا نہیں مجھے, دل لگی میں کہا کہ دے ڈالیا کہتے. دل لگی میں 3 تماچے مار ڈالنا تھا, طلاق کت کئی کو دیا. اب پوچھے ہو جاتی, طلاق بہت نازک چیز, دیے تو ہو جاتی. انہیں مولوی صاحبہ کو پوچھا, مولوی صاحبہ پورے فتویٰ دے ڈالے, ہو جاتی طلاق, ہو جاتی طلاق. انہیں پھر بھی ایک 8 دن کے بعد ملیا مجھے. میں بولا کیا با ہے حال تیرا؟ نہیں حضرت سب اللہ کا فضل حضرت, ہمیں میاں بیوی خوشی خوشی ہی حضرت. ارے 3 طلاق دے لینا بھائی, کیا خوشی خوشی؟ نہیں ہمارے نانی بولے یہ مولوی صاحبہ سب بیکار کہتے, 5 کلو گھیوں بٹ ڈالے تو نکاح آ جاتا کہتے.
बाटे का 5 किलो बाटे हजरत। भाई बोला पहले से थोको है तलाक, और एक 3 दे और एक 5 किलो बाट। किसी गरीब का तो भी फायदा हो जाता है। नानियों के फतवों से बचो, दादियों के फतवों से बचो, जाहिलों के फतवों से बचो। ये उलमा जिंदे हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी के 15-15 साल का सरमाया मदारिस में लगाए हैं। अली बात से लेकर बकाई शरीफ तक, अली बात से लेकर कुरान पाक के तराजिम और तफासिर तक पहुंचे हुए हैं। इन्होंने मदारिस अरबिया में मसाइल को घोल कर पिए हैं। इनके होते हुए आप किसी से मसला न पूछो। और एक बात कहूं तो आप शायद नाराज हो जाएंगे, लेकिन मुझे फर्क भी नहीं पड़ेगा, दुआ करते ही कार में बैठकर चले जाऊंगा। आजकल अजीब बात है, मौली साहबों को छोड़कर दावत व तबलीग के अमीरों से मसला पूछ रहे। ये भी फितना है, फितना। अमीर साहब का अदब करो, उनके साथ 3 दिन लगाओ, उनके साथ 10 दिन लगाओ, उनके साथ चिल्ला लगाओ, 4 महीने लगाओ, साल लगाओ। वो तुम्हारे दावत व तबलीग के अमीर है, किसी मदरसे के मुफ्ती नहीं है वो। पक्की बात, क़यामत के करीब एक ऐसा जमाना आएगा, प्यारे आका ने फरमाया, लोग खुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। वालुन व मुजिल, गाल कहते हैं गुमराह होने वाले को, मुजिल कहते हैं गुमराह करने वाले को। जाहिलों से मसला पूछना, पूछने वाला भी गुमराह हो जाएगा, बोलने वाला भी गुमराह हो जाएगा। इमाम गज़ाली ने हजरत सुफियान सौरी का कौल नकल किया है, जिसके पास इल्म नहीं, अगर वो सही मसला भी बयान करता है, उसके मुंह में आग का डल्ला डाल दो। सही मसला भी बयान करता है, क्योंकि एक मसला मालूम होगा, सही वो बयान करेगा, उसके बाद गुरूर पैदा हो जाएगा, गलत मसाइल बोलने लगेगा, फिर उम्मत बर्बाद हो जाएगी, दीन बर्बाद हो जाएगा, फितने आम हो जाएंगे। उलमा से रिश्ता मजबूत करो, उलमा से मसाइल पूछो, फतवे उलमा से पूछो, फैसले उलमा से पूछो। गर्ज अर्ज कर रहा था, अल्लाह के रसूल ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कि इस मोहब्बत को सुनकर दुआ दिए, ऐ अल्लाह मेरी आयशा पर दुनिया और आखिरत में रहम कर। गौर से सुनना, 12:15 तकरीबन हो गए हैं, ज़्यादा देर नहीं बिठाऊंगा। वो जो वाक़िए हैं 2 बोलकर 2-3 मसले बोलकर ख़त्म कर देता हूँ। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा, इशा के फ़ौरन बाद बैठेंगे, तफसील से सुनेंगे। रमज़ान कैसा गुजारना, शुरू के बातें बयान कर देता हूँ। टोटल 15 या 20 मिनट लगेंगे, बैठो, ऊँगो नको। आका ने अम्मा आयशा को दुआ क्या दिए, ऐ अल्लाह मेरी आयशा को दुनिया और आखिरत में रहम कर। इससे उलमा फरमाते हैं, बीवी के अच्छे कामा को देखकर सुनकर शौहर को दुआ दे, शौहर बीवी को दुआ देना भी नबी की सुन्नत है। खाना पकाई, अच्छा खाना था, खाते ही मज़ा मिला, ज़रा ज़्यादा खा लिए, बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं बोलना। अल्लाह तुम ना अच्छा रखे, पूरी ज़िंदगी इससे अच्छा पकाने की तौफीक अता फरमाए, ये दुआ करना। हमें पेट काट ले को 2 घंटे की उसकी मेहनत पर लेबल क्या लगा, क्या आगे पकाई से है, कितना दिल नहीं टूटता। बीवी को शौहर दुआ देना, शौहर को बीवी दुआ देना, ये भी नबी के घर का मिजाज है। जैसे ही अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की दुआ को सुनती है,
بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے پوچھا عائشہ تم رو رہی ہو؟ تم رو رہی ہو عائشہ؟ اماں نے کہا یا رسول اللہ یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ حضور نے پوچھا کیا خوشی؟ عائشہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ آپ نے جو دعا دی، اے اللہ دنیا اور آخرت میں عائشہ پر رحم کر، اب میرے دل سے آخرت کا خوف ہی نکل دیا۔ آپ کی دعا قبول ہو گئی، انشاءاللہ آخرت میں بھی مامون، دنیا میں بھی مامون۔ آقا نے سنا، فرمایا کہ عائشہ ایک مرتبہ تجھے دعا دیتا ہوں، تو اتنی خوش ہوتی ہے، تجھے معلوم ہے جس رات 100 مرتبہ اس سے بھی اعلیٰ دعا میری امت کو جب تک میں دیتا نہیں سوتا نہیں۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جا کر امت کی مغفرت کی دعا کر رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری۔ اچانک جبرائیل حاضر ہو گئے۔ جبرائیل کے آنے کی خبر حضور کو پہنچ جاتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں سجدے میں تھے، کیونکہ اللہ اور حضور کے درمیان میں تھا نا مسئلہ، وہ جبرائیل آ کر بھی سجدے سے سر نہیں اٹھائے۔ جبرائیل آہستہ سلام عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھائیے، اللہ ہی کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ آ رہی ہے؟ آ رہی ہے بھائی؟ آ رہی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک سجدے سے اٹھائیے، اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ آپ کے رونے نے آسمانوں کے فرشتوں کو بھی رونے لگا دیا۔ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا، یہ بشارت اور تسلی دی اور کہا کہ یہ پیغام سناؤ۔ اے محمد امت کے بارے میں اتنا کیوں روتے ہو؟ اگر آپ کی امت کو سزا دینا ہوتا تو میں آپ کی امت کو 2 چیزیں نہ دیتا، ایک رمضان، ایک سورہ اخلاص۔ میں نے آپ کی امت کو سورہ اخلاص بھی دیا اور آپ کی امت کو رمضان بھی دیا۔ یہ 2 چیزیں دینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کی امت کو میں حشر میں معاف کرنے والا ہوں۔ حضرت پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ، نبی کا غلام روزانہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ سے اسے بچا لیتے ہیں۔ مزید حضرت پیران پیر فرماتے ہیں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر بھی اگر وہ جہنمی ہو گیا، اکیلے نہ جائے، عبد القادر کو بھی لے کر جائے۔ اتنا یقین۔ پڑھو سورہ اخلاص 10 مرتبہ، کیا بھی 2 گھنٹے کا سورہ نہیں، بس 15 سیکنڈ میں سورہ ختم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اتنا، اور یہ واحد سورہ ہے، اسے یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں، ہر مسلمان کو یہ سورہ یاد ہے، چاہے مدرسے میں پڑھا ہو،
چاہے مدرسے میں نہ پڑھا ہو، دونوں صورتوں میں ہر مسلمان کو یہ سورہ یاد ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے۔ جاہل سے جاہل مکتب کی سیڑھی میں قدم بھی نہیں رکھا، پوری زندگی اگر وہ 19-20 کر کے نماز بھی پڑھتا ہے، اسے بھی یہ سورہ یاد ہوتا ہے۔ قرآن کے 114 سورتوں میں سے 2 سورتوں کی شان یہ ہے، اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ خود اللہ تعالیٰ نبی کی نسبت سے دلوں میں اتار دیتے ہیں۔ ایک سورۃ الفاتحہ اور ایک سورۃ الاخلاص۔ دوسرا مغفرت کی ضمانت ہے رمضان۔ رمضان کیا ہے؟ مغفرت کی ضمانت ہے۔ ایک بات ذہن میں آتی ہے، اس مہینے کا نام بھی صحیح بولو، رمضان۔ کیا؟ رمضان، میم کو زبر لگا کر بولنا۔ رمضان رمضان بولتے، آپ کیسا بولتے میں سنیا نہیں، اسے کیسا بولنا؟ رمضان۔ قرآن میں بھی تو یہی ہے، شہر رمضان الذی، اور زاد کو زاد بولو، صاد سے ذرا ہلکا کر کو۔ بعض لوگ ہیں نا زاد کو دال کے ساتھ پڑھتے، انگلش میں بھی لکھے تو اور یہ رما نا، اور یہ ڈی لکھتے کی کتو امام عاصم کے چچا نا انو کا زاد کان دال، کون بیوقوف بولے سو رمضان بول کو۔ مولانا امین صفدر صاحب پڑوسی ملک کے ایک بہت بڑے مناظر نے وات کے متعلق ایک لطیفہ لکھا ہے۔ یہ ذرہ بیماری سعودی میں شروع ہوگی ہے، رمضان۔ وہ سعودی کو آئی سو وائرس کون سا بولے تو امریکہ سے۔ یہ جتنے وائرس آئی ایسے ملکوں سے آتے سو، چائنا سے ایک وائرس آیا کرونا، ویسا امریکہ سے ایک وائرس آیا رمضان بول کو۔ وہ ذرا عرب والے بھی شروع کر لیے رمضان رمضان کو، دان نہیں۔ ایک جنا سعودی ریٹن پڑوسی ملک کو گیا، کہتے ایک مولوی صاحب سے ملنے کے لیے، رمضان کا مہینہ تھا تو انہیں مولانا کو رمضان کی مبارکباد دے رہا ہے، مولانا رمضان مبارک ہو۔ مولانا سمجھے، کہتے انہیں حد سے زیادہ پڑھ لیا، انہیں کیا کریا؟ مولانا پوچھے، کہتے آپ کا نام؟ اتفاق سے اس کا نام ضیاء اللہ تھا، ضیاء میں بھی زادت، رمضان میں بھی زادت۔ اب حضرت اسے بولے، کہتے آپ کو بھی ضیاء اللہ مبارک۔ انہیں بولا، کہتے حضرت میں ضیاء اللہ نہیں حضرت میں ضیاء اللہ، میں بھی وہ بولوں سو ضیاء اللہ۔ حضرت کانا نہیں کیا، میں ضیاء اللہ، ہاؤ ضیاء اللہ، حضرت میں ضیاء اللہ۔ تب بولے، کہتے حضرت تیرے نام کا زاد کی زاد، رمضان کا زاد دال کیسا ہوگا؟ رمضان، کیا بولنا؟ رمضان، بڑا متبرک مہینہ آنے والا ہے، 12-13 دن ابھی باقی ہے، نہیں مولانا؟ عربی مہینے ایک ہی طے شدہ تاریخوں سے شروع ہوتے نہیں، ہر مہینے کے 20 پر 9 تاریخ کے بعد چاند دیکھنے کا انتظام اہتمام کرنا۔ آج کل ٹیکنالوجی ہے، اسے بھی اتنا زیادہ درجہ دیونوں کو، اسے بھی جتنا لینا اتنا چلینا۔ آج کی ٹیکنالوجی سے اگر چاند کا طلوع ہونا معلوم ہوتا،
میرے نبی کی نبوت اور معجزے سے اس سے زیادہ معلوم ہوتا. نبی بھی باہر نکل کر میدان میں کوشش کر کو دیکھتے تھے, تمہیں بھی کوشش کر کو دیکھو. اتیج بات. رویت ہلال کمیٹی تحقیق کرے گی, اعلان کریں گے, بھروسہ کر لیو. ایک دن پہلے اخبارات میں آ جاتا کل چاند دکھنا ممکن, آتا نہیں آتا؟ پورے ہندوستان کے اخبارات میں آتا. اس پر بھی بھروسہ کرو نو کو. چاند کے دن چاند دکھنا, وہ بھروسہ اہتمام کرو. جیسا کہ مولانا نے حضرت نے بھی ارشاد فرمایا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر رمضان المبارک کی پہلی اور رمضان کی آخری شوال کا چاند دیکھنے کے لیے بہت اہتمام کرتے تھے. آپ بھی اہتمام کرو, مسجد کو جاؤ, مغرب کی نماز پڑھو, اوپر اگر صحن ہے تو چڑھ جاؤ, گھرا میں بھی اوپر چڑھ جاؤ. اگر مطلع صاف رہا تو چاند دیکھنے کی کوشش کرو. چاند کو دیکھو, چاند ماں کو دیکھو نو کو. کیا مولانا اوپر چڑھنے کا چڑھ جا کو, آسمان کو چھوڑ ڈال کو, ادھر کون ادھر کون دیکھ لو گو رہتے. رمضان کا آغاز بری نظروں سے نہ کرو. رمضان ایک ماں کے پیٹ کے مانند ہے. اس مہینے میں سدھر گیا تو سدھر گیا, ورنہ نہیں سدھرے گا. حج ایک ماں کا پیٹ ہے. اس مہینے میں حج میں سدھر گیا تو سدھر گیا, ورنہ نہیں سدھرے گا. ایک صاحب بڑے حضرت ہمارے دارالعلوم سبیل الرشاد کے بانی و محتمم حضرت شاہ ابو سعود احمد صاحب المعروف بڑے حضرت, ان کے پاس ایک حاجی صاحب آ کر بولے کہ حضرت حج کر کو آیا ہوں, حضرت نگاہوں میں کنٹرول نہیں ہے. حضرت نے فرمایا شاید حج کے دوران بھی تو غیر عورتوں کو دیکھا ہے, اسی لیے تو حج سے باہر آ کر بھی اپنے آنکھوں میں قابو نہیں پاتا. کچھ اعمال, کچھ ایام, کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں وہاں پوری کوشش کے ساتھ اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے. اگر ان اعمال, ان ایام, ان مقامات میں تم بچ گئے, اس کے بعد انشاءاللہ بگڑیں گے نہیں. رمضان المبارک میں چاند دیکھنے کا اہتمام کرو اور یہ حرص پیدا کرو. آج دگا تو اچھا چاند, 20/9 شعبان کو دل کے اندر یہ شوق رہنا, آج چاند دگا تو اچھا. اسے بھی علماء نے رمضان کی محبت کے ساتھ جوڑا ہے. آج دکھنا نہیں, بعد نہیں دکھا تو اچھا ہے, صبح کو بھی ذرا کاما گیما کر لیے تو پرسوں کو آرام سے روزہ رہیں گے. کیا معلوم پرسوں رمضان آنے سے پہلے آج ہماری موت کا فیصلہ ہو گیا تو. چاند نظر آکو ایک سیکنڈ کے بعد بھی جس کا انتقال ہوتا ہے انہیں خوش نصیب ہے اس سے جو چاند نظر آنے سے پہلے مرتا ہے, کیونکہ 1 سیکنڈ رمضان کا ملیا نا اسے. 1 سیکنڈ رمضان کا ملیا نا. رمضان کے آخری 29ویں روزے کو یہ دل میں ارادہ کرو کہ آج نہیں صبح کو دکھنا چاند کی کہ تو 30 روزے ملنا. شعبان کے 29ویں تاریخ کو ارادہ کیا رہنا, آج چاند دکھنا. اسے رمضان کی محبت. چاند دیکھو, دکھتا نہیں تو مسجدوں میں اعلان ہوتا, انتظار کرو. 90 فقیر کو بھوک کی جلدی, ہمیں تراویح پڑھانے کے واسطے مغرب کی نماز کے بعد ایک دور کر لیں گے نا, بول کو کر لگو رہا تو حضرت چاند دکھ گا نہیں با, کٹ کرے تو اور ایک فون, حضرت چاند دکھ گا, کٹ کرے تو اور ایک فون. ایسا معلوم ہوتا چاند آسمان میں نہیں ہمارے گھر میں نکلتا. چلتا نہیں حضرت, آپ کے یہاں بھی چلتا نہیں حضرت, چاند دکھ گا, چاند دکھ گا, چاند دیکھو نا, اللہ تم نے بھی ہنکیاں دیا, دیکھو نا ادھر ہنکیاں پھاڑ کو. چاند دکھتے کی نیکی دعا پڑھ لیو. قسم اللہ کی 200 سے زیادہ ایسے اوقات ہیں
جن وقتوں میں دعا کرتے ہیں تو وہ دعا رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک رمضان کا چاند دیکھتے وقت مسنون دعا کے بعد جو بھی دعا کریں گے رمضان کی برکت سے اللہ وہ تمام دعا قبول کرے۔ اس کے بعد جلدی جلدی ایک دوسرے کو فون گن کر ڈال کو، کیا مولانا سحری کا بھی انتظام کر ڈال کو، اس دن ذرا 9 بجے 9:30 بجے نماز ذرا چاند کر، جلدی جلدی تراویح پڑھو۔ تراویح ہے کہ نظام آباد میں تراویح ہے؟ ماں پہلے دن تو بہت ہے، پہلے دن بہت ہے، فل مسجد ڈکار دیتی۔ آؤ عشاء کی نماز پڑھو، 2 رکعت سنت نماز پڑھو، 20 رکعت تراویح پڑھو۔ عورتاں بیٹھے ہیں، عورتاں بھی فون کر کر پوچھتے تراویح کی نماز ہم نہ ہے کیا حضرات؟ تو کیا جنت کی حور؟ تو نظام آباد کی آپا، تجھے بھی ہے تراویح ہے۔ عورت کو امام ابو حنیفہ اور ہمارے مسلک کے نزدیک، میں کسی مسلک کو چھیڑتا نہیں، میرا مسلک بیان کرتا ہوں، عورت کو جمعے کی نماز نہیں، عورت کو عیدین کی نماز نہیں، عورت کو جنازے کی نماز نہیں، بقیہ تمام نمازیں جو مردوں کو ہے وہ عورتوں کو ہے، فرائض بھی ہے، واجبات بھی ہے، سنتیں بھی ہے، تراویح بھی ہے، تراویح بھی پڑھو، عورتاں بھی پڑھو۔ کیا پڑھنا حضرت ہمیں تراویح میں؟ کیا پڑھنا؟ جو صورتیں یاد ہی تم نے وہ پڑھو۔ پورا قرآن یاد رہا تو پورا قرآن پڑھو، نہیں تو علم ترا سے لے کر والناس تک رہا تو 2-3 راؤنڈ مارو، انشاءاللہ تعالی تراویح ختم ہو جائے گی۔ تراویح پڑھنا ایک الگ سنت ہے، تراویح کے اندر قرآن پڑھنا ایک الگ سنت ہے۔ پورے کتنے رکعت پڑھنا؟ 20 رکعت۔ مولوی صاحبہ سے بھی گزارش ہے ذرا اطمینان کے ساتھ پڑھو، 4G میں چلو نکو، چلتے نہیں 4G میں، خالی ولضالین آمین یعلمون تعلمون، چلتا نہیں ایسا۔ اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ کہتا یہ گھگو کیا سنیا، چلتا نہیں۔ قرآن پڑھنا بھی مزہ لے کر، قرآن سننا بھی، اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بولو آمین، بولو۔ سورہ فاتحہ کہاں پڑھے تو بھی آمین بولنا، فرشتے آمین بولتے۔ اب آہستہ بولنا کی زور سے بولنا، تمہارا مسلک، اب لڑنے کی ضرورت نہیں، سمجھ میں یہ بات ہے، لڑنا نہیں، اب بول رہے ہیں آمین بول، نہیں بولنا، تمہیں زور سے بولو، میرا رب زور کی آواز بھی سنتا ہے، میرا رب آہستہ آواز بھی سنتا ہے۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا۔ مزہ لے کر پڑھنا، ایسا پڑھنا
پڑھے تو نظام آباد میں پڑھنا، لیکن سننے والے کو مکہ یاد آ جانا. ایسا پڑھنا. مسجد کے ذمہ دارا ذرا رمضان کو اسپیشل مئی کا رکھو. جوئی آئے تو اسپیشل مرغی رکھتے نہیں. ذرا یکو گکو رکھو. ایسا اچھا دیکھو کتنا زبردست ہے، ایسا رکھنا. امام صاحب کا گلہ پھنس ہو جاتا، پیچھے سنچ نہیں آتا، رتی یکو بھی نہیں، ڈیلے بھی نہیں. آج کل تو ٹیکنالوجی، 10,000 روپے دیے تو بہترین سسٹم آ جاتا. مسجدہ میں ویسا رہنا. سمجھ میں آئی بات ہے؟ یہاں تک پہنچا ہوں اور آگے جانے کا وقت نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ انشاءاللہ پھر کبھی کریں. مزہ لے کر 20 رکعت پورے پڑھو. 8 10 رکعت کو ایک ایک مرغا اٹھکا انہوں کو. سمجھ میں آئی بات ہے؟ 20 رکعت ثواب پارا. سننے کے واسطے پاوا میں طاقت نہیں. چوک میں، سرکل میں، ہوٹل کے پاس 2 گھنٹے کھڑتا نا، تب درد نہیں آتا. اللہ کے سامنے کھڑتے وقت درد آتا ہے. ان خدموں سے اللہ تیرے سے کیا کام لیں گے؟ 20 رکعت الحمدللہ. ہمارے بزرگاں بھی الحمدللہ شوق سے آتے. پورے 20 رکعت 20 پر 9 نہیں تو 30 دن برابر پڑھنا. 2 سال کے بعد موقع ملے اللہ کے گھر میں پڑھنے کا. یہ موقع اگر چھوڑو گے پتہ نہیں کہ کیا ہوگا ہمارا. ایک نوجوان کو پکڑ کر بولتا ہوں، 7 اکیلے جاؤ کو، 7 4 5 کو لے کر جاؤ. رمضان المبارک کھانے پینے کا مہینہ سمجھ گئے. وہ کئی کو اتنا کھاتے ہی سمجھ میں نہیں آتا. حضرت ہمارے ابا بولتے تھے اپنے انداز سے، 12-13 گھنٹے روزہ رکھتا سوئی نے اللہ پر احسان کرے سکا دکھتا. سحری کرتا انلیمیٹڈ، ٹاٹا لاری لوڈ ہوئے سکا لوڈ ہوتا. یہ سوٹ کو کھاتا کہتا میں دن بھر بھوکا رہنا. افطار میں کھاتا سو یہ سوٹ کو کھاتا کہتے میں دن بھر بھوکا تھا. دماغ بھی کیا کام کر رہا ہے دیکھو. رمضان میں رہتی کم کھاؤ. سمجھ میں آئی باتیں؟ فل کھالا کھا جاؤ. تراویح میں امام صاحب قرآن پڑھنا سو معمولی بات نہیں، پیچھے ڈکارا دیکھنا. چلتا نہیں. چل رہا ہے آج کل. امام صاحب اچانک کھڑ جاتے. یہ لقمہ کی ڈکار کی معلوم نہیں ہوتا. ڈکار بچاؤ، کم کھاؤ. 1-2 رکعت نفل نماز پڑھو، کیونکہ یہ واحد مہینہ ہے. اس مہینے کے نفل کو بھی خدا فرض بنا دیتے ہیں. دن میں 1-2 رکعت نفل نماز. 30 دن کے 30 60 رکعت نماز ہمارے اکاؤنٹ میں. کریں گے یہ سب بات عمل کریں گے؟ تمہیں عمل کریں گے بول کر ہی بڑی محبت سے بول رہا ہوں. پھر گھر کو جاؤ، جلدی سو جاؤ. سحری کو رات کو 3 بجے اٹھو. کتنے بجے؟ 3 بجے اٹھو. اٹھ کو برش میں پیسٹ ڈال کو اچھا دانت لگڑو. نہیں دھوتے، وضو کرو. 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھو. بیوی کا ہاتھ بٹاؤ. پورے رمضان میں 2 قسم کے لوگوں کو ثواب زیادہ. ایک مسجد کے مؤذن صاحبوں کو، ایک گھر کے عورتوں کو. زیادہ محنت لگتی سو ان کی. کیا مولانا؟ مؤذن صاحبوں پر بھی رتی رحم کرو. تمہیں اٹھو سحری میں. یہ مسجدہ میں اٹھانے کا مزاج ہے نہیں ہے معلوم نہیں مجھے. یہاں ہے اٹھو اٹھو. کم کیا نہیں چھڑنا. تکلیف دینا حرام ہے. مسلمان کو تکلیف دینا گناہ نہیں، ہندو کو بھی تکلیف دینا گناہ ہے. تمہارے موبائل ہی نہیں الارم رکھو سو. یہ تو ایک دوسرے فون کرو اٹھے کیا بول کو. مولن صاحب کو مائک کے سامنے ایسا کھڑا ڈالتے ہی اسرافیل کو سور کے سامنے کھڑا ہے سکا.
نہیں کرنا. عمل کریں گے انشاءاللہ. پھر کبھی آؤں گا, بات ذہن میں رہی تو یہاں سے کنٹینیو کروں گا. رمضان کو پورے اہتمام کے ساتھ کرو, دعائیں خوب کرو, دعائیں خوب کرو, بے حد دعائیں کرو. دعا کی سخت ضرورت ہے. کریں گے انشاءاللہ تعالی. ایک ایک دن ابھی سیٹ نوٹ کر لو نوجوانوں, میں بھی کرتا ہوں سو واچ. ایک ایک دن کو کتنے دعائیں کرنا نوٹ کر لیتا ہوں. فجر میں کیا دعا کرنا, ظہر میں کیا کرنا, عصر میں کیا کرنا, مغرب میں کیا کرنا, عشاء میں کیا کرنا, سب نوٹ کر لیتا ہوں. اس کا دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. آپ بھی دعا کرو. سمجھ میں آئی بات ہے؟ غیر غلط کاموں کی طرف مت جاؤ. دعا کی سخت ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا معین, مددگار, ناصر ہے. کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. اگر ہمارے عبادتوں کا پاور, ہماری دعا کا پاور, ہمارے تقوی کا پاور آ جائے تو بہت بڑے بڑے مسئلے بھی آسان ہو جائیں گے. کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک نعت کی گزارش آئی ہے, پھر کبھی انشاءاللہ تعالی پڑھتا ہوں. میں بہت تھکی ہوئی ہے طبیعت, پورے مہینہ بھر سفر ہے. 24 گھنٹے میں 3 یا 4 گھنٹے سو رہا ہوں, اس سے زیادہ نہیں. اللہ کا کرم ہے, اس کے نبی کا صدقہ, ماں باپ اور اساتذہ کی دعائیں اور آپ کی دعائیں, مدرسے کی دال, مدرسے کی روٹی, یہ پاور ہے. سو ایک پی ایم انہوں بھی ہی دیکھو, آدھا گھنٹہ بات کرے تو 2 لیٹر پانی پیتے ہیں انہوں, وہ پی ایم. میں پی ایم 1.5 گھنٹہ بات کرے, یہ گڈ پانی پیا, کیا فرق. ان کو اسکول کی بھی دال ملی نہیں, مجھے مدرسے کی دال ملی ہے. الحمدللہ. بس انشاءاللہ کبھی آؤں گا. آنا جانا نظام آباد تو ان علماء کرام سے ہمارے گہرے تعلقات ہو گئے الحمدللہ, محبتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے. بس عمل کرو. کریں گے انشاءاللہ تعالی. پورے روزے رکھو. بعض مسلمانہ کیا کرتے, شروع کے 1-4, بیچ میں 1-2, پھر آخر کے 1-2, اندر کا گیپ کون اسرائیل علیہ السلام بھرنا. پورے رکھنا روزے. ایک روزہ بھی چھوڑو گے اس کے ثواب کو پانے کے لیے پوری زندگی بھی روزہ رکھو گے تو وہ ایک روزے کا ثواب نہیں ملتا. بڑی فضیلت ہے. اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. 2 رمضان خون کے آنسو ہمارے گئے. کیا مولانا, روزے تو تھے لیکن روزوں کا بہار جو نظر آتا ہے, مسجدوں کو جانے آنے, افطاری, سحریاں, یہ سب 2 سال ہم کو نظر نہیں آئے. میرے پاک پروردگار کا کرم ہے. کس کی دعا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. حالات سازگار ہو گئے. خوب عبادتیں کرو, دعا کرو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.